السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومالك أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم تشریفا وتکریما ومخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ العلیم المجید وهو اصدق الصادقین۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وقال سبحانه عز وجل في مقام آخر يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ وقال سبحانه وتبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب الاولاک لما ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و احواؤنا فداؤ ابو الارواح حقیقت الحقائق سید الخلائق خیر البرازق اصل الوصول عقل العقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ وبارک وسلم کی مقدس و مبارک امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کی نسبت پر فخر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے اللہ تعالی اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ذکر میلاد مصطفیٰ کرنے والا سب سے پہلے تو اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ پر افطرا یہ بہت بدترین گناہ ہے، کفر ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے کچھ کہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا۔ یہ کفر ہے، بہتان ہے، افطرا ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ افطرا علی اللہ تو بہت بدترین گناہ ہے۔ ہم نے جو کہا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ کرنا سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر میلاد مصطفیٰ پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ الرحمن المستعان وعلیہ التکلان فی کل شان و آن۔ حاضرین، پہلے سمجھنا ہے میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ جو میلاد مناتے ہیں لوگ، اس کی حقیقت کیا ہے؟
ذکر میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، یہی نا حضور کا پیدا ہونا کیا ہے؟ حضور کا اس عالم میں تشریف لانا۔ دیکھیے انشاءاللہ میں ایسی باتیں بولوں گا کہ عقل جو ہے مانے گی انشاءاللہ، علم مانے گا، کتاب و سنت کی روشنی، نہیں تو پھر اور تیسری روشنی کیا ہے؟ کتاب کی روشنی ہے، سنت کی روشنی ہے، خدا کی روشنی ہے، مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ تو پہلے دیکھیں گے کہ ذکر میلاد یہ کن امور پر مشتمل ہے؟ اصل میلاد کا جو اصل ہے، مین چیزیں جو ہیں میلاد، اب لوگ چراغاں کرنا، کھانا کھلانا، شربت پلانا، نعرے لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ اصل میلاد نہیں، فرع میلاد ہے، ایک صورت جشن میلاد ہے۔ اصل میلاد کیونکہ ہم نے عنوان دیا ذکر میلاد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر، یہ خدا نے کیا ہے، انبیاء نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے۔ دلیلیں سنیں گے آپ انشاءاللہ مانیں، پھر جو انشاءاللہ اعتراضات ہوتے ہیں انہیں ہم خود قائم کریں گے، پھر ان کا جواب، معقول جواب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اصل میلاد کیا ہے؟ میلاد میں جو اصل چیزیں ہیں، کھانا پینا یہ اصل نہیں ہے، یہ کبھی بھی کھا لیتے ہیں، میلاد کے مہینے میں کھاتے ہیں، دوسرے مہینوں میں بھی کھاتے ہیں، میلاد کی محفل میں بھی، میلاد کے جشن میں بھی کھاتے ہیں، بعد بھی کھاتے ہیں۔ کھانا اصل نہیں ہے، چراغاں کرنا اصل نہیں ہے، جھنڈیاں اصل نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہر میلاد میں ہوتی ہے، یہ چیز ضرور پائی جائے گی۔ حب محمدی، دیکھیے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، حب محمدی کے بغیر کوئی میلاد کا سوچے گا ہی نہیں۔ حضور کی محبت ہی مجبور کرتی ہے میلاد منانے پر۔ میلاد کے جو کی اصل چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، وہ ضرور ہر میلاد کی مجلس میں پایا جائے گا، وہ ضرور ہے۔ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ذکر مصطفیٰ، وہ بھی میلاد کی ایک اصل ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر میلاد کی محفل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اللہ کی قسم، حضور کا ذکر ہوگا اس میں۔ اور اس مہینے کی مناسبت کی وجہ سے 12ویں ربیع الاول کے اعتبار سے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر میلاد مصطفیٰ، حضور کی پیدائش کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، اس کے بعد ہے اظہار سرور ظہور مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ظہور پر سرور کا اظہار کرنا، یہ اصل چیزیں ہیں۔ اب کہیں چاں کی صورت سے، کہیں مٹھائی کی تقسیم کی صورت سے، کہیں معانقے کی صورت میں، کہیں مصافحے کی صورت میں، کہیں نہروں کی صورت میں، کہیں کسی صورت میں، کہیں کسی صورت میں، مگر یہ اصل چیزیں یہی ہیں۔ اس کے سوا میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میلاد، اصول میلاد جو ہیں ان کا ثبوت خدا کی قسم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب پہلے دیکھیں گے، ہم نے کہا تھا کہ اللہ اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کا ذکر میلاد مصطفیٰ، اللہ نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا۔ میلاد سے مراد حضور کے تشریف لانے کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، یاد کرو اس وقت کو، یاد کر بھی رہا ہے، یاد کرو بھی بول رہا ہے۔ آپ تفاسیر پڑھ لینا، جہاں جہاں از لکھا ہوا ہے تفسیر میں لکھیں گے اذکر، اذکر، اذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو، یاد کرو بول رہا ہے کوئی تو وہ خود بھی یاد کر رہا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال عیسی ابن مریم، یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، بلا شبہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آئی اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں، دوسرا کیا کام کرتے ہوئے آیا ہوں، مبشرا، اور خوشخبری سناتے ہوئے آیا ہوں، خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں، بے رسول، یہ ایک رسول کی خوشخبری، یاتی وہ آئے گا میرے بعد، اسی آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ اور بولو اور کیا ہے میلاد؟ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں ہوا کیا؟ حضور اس دھرتی پر تشریف لائے، ہے نا؟ اسی کو میلاد شریف بولتے ہیں، اور کوئی دوسری چیز میلاد شریف ہے تو مت بنائیے، وہ میلاد نہیں منانا۔ یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ بلانا ہوا، بلانے کو دعوت بولتے ہیں، اور یا فلان بلائے تو دعوت ہے مگر اجتماع نہیں ہے، مجمع نہیں ہے۔ اے احمد صاحب بلا تو میں ہوں احمد صاحب ہیں، مجمع نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو تمام بنی اسرائیل کو بلا رہے ہیں، کیا مانا؟ دعوت بھی ہے، اجتماع بھی ہے، ماننا پڑے گا۔ میں اصل میلاد پر بحث کر رہا ہوں، اس کے بعد فروعات پر آئیں گے ہم، وہ لائٹنگ کے بعد کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سا بادشاہ شروع کرا، وہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ساری بحثیں کریں گے۔ میں نے پہلے کہہ دیا میلاد کے بوندی، فاتحہ، شکر، شہد، شربت پر بحث نہیں، وہ آخر میں آئے گا، وہ سب سوچتے بیٹھے رہیں گے لوگ۔ اصول جو میلاد کے، کیونکہ لوگ سرے سے میلاد منانے کا انکار کر رہے ہیں۔ بھلے کوئی بینڈ باجا بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی نخرہ کر رہا ہے، کوئی ناٹک کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو گناہوں کے خلاف بولو۔ میلاد کے اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ بولنا مقصود ہے میرا، کہ میں آتا ہوں انشاءاللہ وہ لائٹنگ کی طرف، وہ جلوس کی طرف، جلسوں کی طرف آئیں گے۔ اصل میلاد، کیونکہ لوگ ان جلسوں جلوس کو دیکھ کر، لائٹنگ کو دیکھ کر، ان جھنڈیوں کو دیکھ کر اصل میلاد ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ بول رہے ہیں یہ الگ چیز ہے اور یہ بھی جائز ہے، اور جو اصل ہے وہ ثابت ہے۔ آپ کی عقل ہے، یوز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ذاکر میلاد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ ماننا پڑے گا، کلام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، سورہ صف قرآن کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو، یاد نہ کرو نہیں کہتا ہے، یاد کرو۔ آپ بول رہے ہیں یاد نہ کرو، رب فرماتا ہے یاد کرو، اصل میلاد مصطفیٰ کو یاد کرو، ذکر میلاد مصطفیٰ کرو۔ اذ قال عیسی ابن مریم، جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسی کو بولتے دعوت۔ اب ہم اشتہار کی صورت میں کرتے ہیں، یہ صورت، یہ اصل، ہم فون کے ذریعے کرتے ہیں، یہ صورت، یہ اصل، فون موبائل کے ذریعے ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ فرع، اور یہ جو ہے اصل، اصل پر ہماری فرع قائم ہے، یہ ہے بنیاد، یہ ہے عمارت۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو دعوت دی گئی نا، اور مجمع کو دعوت دی گئی نا، بلا کر اعلان ہو رہا ہے انی رسول اللہ، میں کوئی ایسا ویسا نہیں دعوت دینے والا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دعوت دینے والا کوئی غلطی کرنے والا نہیں، کوئی جاہل نہیں، کوئی ایسا ویسا نہیں، یہ خدا کا رسول ہے۔ پہلے خود اپنا تعارف کر رہے ہیں، اپنا تعارف دے رہے ہیں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں، ومبشرا، دوسرا کام کیا کرتے ہوئے آیا ہوں میں، ایک خوشخبری، سبحان اللہ، وَمُخْبِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ نہیں فرمایا۔ اہل علم غور کرو،
میں مجھ سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آیا اور میرے بعد ایک رسول کے آنے کی خبر دیتے ہوئے آیا. نہیں کہا خبر دینا ایک ہے، خوشخبری دینا کچھ اور ہے. خبر میں خوشی بھی شامل ہو ضروری نہیں، خوشخبری میں خبر بھی ہے، خوشی بھی مقصود ہے. خوشخبری دینے والا چاہتا یہ ہے کہ سننے والا خوش ہو. اب کیوں بھائی خوشخبری سنائے بچے کی، بچہ پیدا ہوا خوش سنایا بس ایسا ہی تاکہ آپ خوش ہوں، دعا دیں ہماری آپ کی محبت زیادہ ہو جائے. دیکھیے ہر عقل مند مانتا جائے گا ان باتوں کو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور دوسرا کام کیا کرتے ہوئے آیا ہوں میں، یہ ایک خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. لفظ دیکھیں آپ، وہ ابشرو نہیں فرمایا، خوشخبری دیتا ہوں نہیں کہا. مبشرن خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. یہ ایک ہے خوشخبری کبھی دے دینا، ایک ہے خوشخبری دینے والا بن جانا. اس میں فاعل ہے مبشر. آپ نے کسی کی ٹوپی سی کر دے دی تو آپ ٹیلر نہیں بن گئے، میں نے سی ہے آپ کی ٹوپی اتنا ہی کہیں گے. نہیں، میں سینے والا بن گیا ہوں. کم بولیں گے، آپ کی مداومت کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے تو تب یہ بولیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام میں فرماتے ہیں یہ ایک بار نہیں، میں محمد مصطفیٰ کی خوشخبری بار بار دینے کے لیے آیا ہوں. وہ مبشرن، اور میں خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. برسول، یہ ایک رسول. اس میں اشارہ ہے اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. یہ ایک رسول، دو تین رسول نہیں، ایک رسول کی خاتم المرسلین ہیں. انہوں نے محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کی خوشخبری دی، اور یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل. ان کے بعد جو ہے وہ خاتم المرسلین مطلق. عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد بنی اسماعیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد بنی یعقوب. یعقوب علیہ السلام ہیں فرزند اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام. تو یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا اختتام ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے ایک رسول ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم الانبیاء والمرسلین مطلقاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. ومبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں، تمہیں نہیں، خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. کیا معنی؟ جہاں جہاں بات پہنچے گی سب کو میں خوشخبری دینے والا ہوں، تم کو فقط نہیں. جس مجمع کو بلایا گیا ہے اس مجمع کو فقط خوشخبری دینے والا نہیں، کیونکہ وہ مجمع آیا چلا گیا، قرآن آیا گیا نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں قرآن میں اللہ بیان کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں اس مجمع کو بھی یہ خوشخبری پہنچ رہی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي، میں خوشخبری دینے والا بن کے آیا. کسے بولتے نہیں ہیں؟ تو جس طبقے کے پاس بھی آیت پہنچے گی میری طرف سے خوشخبری مل گئی. مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ ایک رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے. لفظ کیا؟ یولد بعدی، میرے بعد جنے جائیں گے بولتے نہیں، میرے بعد آئیں گے. اشارہ ہے وہ موجود ہیں، مولود بعد ہوں گے، موجود پہلے سے ہیں. باعتبار بشریت مولود ہوں گے، باعتبار نور موجود ہو چکے ہیں. یاتی من بعدی، آئیں گے وہ میرے بعد. اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. اب آپ بولیے اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے، دعوت دی ہے، اجتماع کیا ہے.
اجتماع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے، حضور کے آنے کا ذکر کیا ہے اور خوشخبری کا لفظ بتا رہا ہے، سنا کر خوش کرنا چاہیں۔ دعوت ہے، اجتماع ہے اور ذکر میلاد ہے، اور خوشخبری کا لفظ بتا رہا ہے، خوشی بھی ہے۔ یہی اصول ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، یہ قرآن میں ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس کا ذکر کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اس قال عیسیٰ ابن مریم۔ تو معلوم ہوا ذکر میلاد مصطفیٰ اللہ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا۔ جو اتنا پرانا کام ہے وہ بدعت کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اصل ذکر میلاد مصطفیٰ ہرگز بدعت نہیں۔ جو فروعات ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ بدعت ہیں، وہ بھی بدعت حسنہ۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں میں، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، ایسی صورت میں، وہ بھی جو ہم جس شکل سے مٹھائی تقسیم کرنا، فالودہ دینا، آئس کریم بانٹنا، یہ جو فروعات ہیں یہ بدعت ہیں حسنہ، بدعت ہیں حسنہ۔ اور جو اصل ہے میلاد کی وہ سنت ہے۔ دیکھیے قرآن سے ثابت جو ہو وہ کس طرح بدعت ہوگا؟ اب سوالات پیدا ہوں گے، جب قرآن سے ثابت ہے تو صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے اسی لیے کہا ایسا کرنا بدعت حسنہ ہے۔ کیوں بدعت حسنہ کہا؟ صحابہ نے اس طرح نہیں کیا، اور ذکر میلاد مصطفیٰ یہ اللہ نے کیا ہے تو صحابہ کیسے نہیں کریں گے؟ اللہ ذکر کر رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں نا، تو لا محالہ ذکر کریں گے۔ ذکر کہتے ہی ہیں یاد کرنے کو۔ اب میں حضور کا میلاد کا ذکر کرتا ہوں تو آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو یاد کر رہے ہیں، میلاد کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ آیت نازل کر رہا ہے، اس میں میلاد کا ذکر کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ بھی یاد کریں گے اور سننے والے سارے صحابہ بھی یاد کریں گے۔ یہ ذکر میلاد مصطفیٰ۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات پوری ہوگی۔ اب اللہ فرماتا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ رسول جن کا نام احمد ہے وہ رسول آئے دلائل کے ساتھ، جن کی خوشخبری عیسیٰ نے دی علیہ السلام، قالوا ھذا سحر مبین، تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ بڑے غور کرنے کا مقام ہے، کھلا جادوگر ہے نہیں کہا، کھلا جادو ہے۔ معجزات کو وہ جادو کہتے تھے، رسول آئے تو یہ جادو ہے کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ سراپا معجزات تھے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ہر ادا، مصطفیٰ کی ہر حیثیت، مصطفیٰ کی ہر حرکت و سکنت معجزہ ہے۔ مومنوں نے دیکھا، کہا یہ سراپا معجزہ ہے، کافروں نے کہا یہ سراپا جادو ہے۔ جنتیوں نے کہا یہ معجزہ ہے، جہنمیوں نے کہا یہ جادو ہے۔ اب آپ ہی غور کر لیں اس آیت مبارکہ میں کس امر کا حکم ہے، کس عمل کا حکم ہے؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ و حج کا، اعتکاف کا۔ ایک ساری آیت اعمال صالحہ کے حکم سے خالی، حالانکہ اعمال صالحہ بڑی چیزیں بتا رہا ہے کہ اعمال صالحہ بعد، پہلے یہ ذات حضور کا میلاد ہوا یہ ایک بار، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ایک بار میلاد ہوا، یہ ایک بار تشریف آوری ہوئی، اور قرآن یہ ایک ہے، اس میں اس آنے کا ذکر، سرکار کے تشریف لانے کا ذکر یہ ایک بار نہیں ہے۔ ابھی اسی لیے میں نے کئی آیتیں پڑھی آج، ایک ہی امر کا ذکر بار بار۔ اب سنیے مثالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم نے دعا کی، اے ہمارے رب تو مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ پھر رسول کے آنے کا ذکر ہوا نا، رسول کا ذکر اور ان کے آنے کا ذکر۔ وہ رسول کیا کریں گے؟ تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے ان پر، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ ایک بار یہاں دیکھیں آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی حضور کے تشریف آوری کی، قرآن میں ہے نا۔ یہ بولنے کے ساتھ نادان سمجھتے ہیں کہ یہ
ابراہیم علیہ السلام یہ میلاد کا ذکر کرے. یہ نہیں بول رہا ہوں میں، یہ سب فروعات ہیں، پھر بول رہا ہوں فروعات ہیں، اور اس کا جواز کا ثبوت ہم آگے سنائیں گے. اصل پر بحث ہو رہی ہے. عمارت بناتے نہیں تو پہلے کیا کرتے؟ چھت بناتے. چھت ضروری نہیں، چھت ضروری ہے، بات بناتے پہلے بنیاد. عمارت بنانا چاہے پہلے کھودتے گڑا. چھوٹا بچہ سمجھتا بنائیں گے، سمجھے گڑا کھود رہے ہیں، ڈیمالش کر رہے ہیں، ڈیمیج کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. بیٹے اس توڑنے میں جوڑنا ہے، بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں. اصل میلاد ہی کا انکار ہو رہا ہے. گمراہ لوگ جھنڈیوں کو دیکھ کر، لائٹنگ کو دیکھ کر، جلوس کو دیکھ کر اصل میلادی کو بدعت بتا رہے ہیں. تو ہم پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل میلاد قرآن سے، احادیث سے، حضور کی سنت سے ثابت ہے. اس کے بعد فروعات کا جواب بات دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بار حضور پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ذکر ایک بار نہیں کیا یہاں ایک مقام پر. پھر دوسرے پارے میں فرماتے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو بھیجا. دوسرے بار حضور کے آنے کا ذکر دوسری بار. پھر چوتھے پارے میں فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جبکہ ان میں ایک رسول کو بھیجا. پھر رسول کے بھیجنے کا ذکر تیسری بار. چوتھی بار سورہ جمعہ میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا. تو یہ چوتھی بار. یہ ایک بار حضور کا میلاد، 4 بار یوں ذکر ہو رہا ہے، بلکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے. یا کتنے بار ذکر ہوا؟ 4 ہوا نا. قد جاءکم رسولنا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے. حضور کے آنے کا ذکر یہ اصل ہے نا. اصل میلاد میں اصل کیا؟ حضور کا آنا، اس کی خوشی، وہ آنے کا ذکر کیا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے، تم کتاب سے بہت سی چیزوں کو جو چھپایا کرتے تھے انہیں بیان کرتے ہوئے آ گئے. تو آنے کا ذکر بھی، رسول کے کمالات کا ذکر بھی. آپ ایسا ہی غور کریں گے، آگے بولتا نہیں، ساتھ نعت یہی میلاد پڑھنے والے کرتے ہیں. آنے کا ذکر اور ساتھ نعت، ان کے اختیار کا ذکر، ان کی مدحت، ان کی ثنا، یہ آیتوں میں ہے کیا؟ نہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نہ روزوں کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے. یہ ایک آنے والے کا ذکر ہے اور اس کی تعریف ہے. ہماری جانیں قربان ہیں قرآن پر، قرآن کے ہر حرف پر. تو کتنے بار ہوئے ہیں؟ 4 بار وہاں ہوئے. 5واں بار یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، 5 بار. ایک ہی آیت میں، اسی ایک آیت میں پھر فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کے پاس سے تمہاری طرف ایک نور. 6 بار ہوا، 6 بار ہوا نہیں. پھر وہاں فرماتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ نے بھیجا. پھر آنے کا ذکر کتنے بار؟ 7 بار. پھر فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. پھر آنے کا ذکر. بھیجا بولے تو اللہ نے بھیجا، حضور آئے نا، وہی بات ہوئی. کتنے بار ہوئے؟ 9 بار. پھر فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. 10 بار. پھر وہاں حضرت عیسیٰ کی زبانی فرماتا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام احمد ہے. 11 بار. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے. سورہ مائدہ میں ایک مقام پر فرماتا ہے 12 بار. تو بارہا اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ذکر دہرا رہا ہے. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا، کوئی یہ ذکر کو بار بار کیوں بولتا؟ ایک بیان میں ایک بات کو 4 بار بولتے نہیں. کب بولتے ہیں کہ بیان ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ واش ہو گئی، تو اب بولے سو بات بولتے ہیں. کیوں وہی بول رہے ہیں؟ وہ جو مضمون بول دیے تھے پھر بول رہے ہیں نہیں، وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی، اس واسطے پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک وجہ ریپیٹ کرنے کی کہ ضائع ہو گیا. یا ہم جو بیان کرتے ہیں کسی کتاب میں کچھ بات لکھتے ہیں، کتاب جل گئی، فنا ہو گئی، محفوظ رکھنے کے کسی اور کتاب میں وہ بات لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ایک بار قرآن میں کچھ بات بول دے گا تو قرآن ضائع ہونے والا نہیں، قرآن محفوظ رہنے والا ہے.
پھر ریپیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار رسول آ گئے، محمد آ گئے، بول دیا، قرآن تو محفوظ رہے گا نا، پھر بار بار دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک دو نہیں، بے حساب مصلحتیں ہیں۔ یہ ایک مصلحت یہ ہے کہ بتا رہا ہے میرے محبوب کے ذکر میلاد کو میں اتنا زیادہ چاہتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کوئی کسی چیز سے محبت کر لیتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ ذکر میلاد سے محبت کرتا ہے، اس لیے ذکر میلاد بارہا کرتا ہے۔ تو ذکر میلاد مصطفیٰ بارہا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی۔ ذکر اصل میلاد مصطفیٰ، حضور آئے، یہی تو اصل ہے نا۔ اس کی خوشی کی صورتیں مختلف ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار کرتا نہیں۔ جو میلاد کا انکار کرتے ہیں وہ بھی نعت پڑھتے ہیں۔ تو نعت مصطفیٰ، مدح مصطفیٰ، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ظہور پر سرور کا اظہار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے آنے کا ذکر کرتے وقت اہل کتاب کو پکارا۔ اہل کتاب سے نفرت ہے اللہ، یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے نا، جن سے نفرت ہے ان سے بات کرتا ہے۔ میلاد کا ذکر کرنا ہے، بتا رہا ہے اتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، دشمن سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، عید میں ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ دشمن سے بھی بات کر لیتے ہیں نا۔ خوشی کا وقت ہے، شادی کا وقت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دشمن کو بھی سلام علیکم، خیریت، اچھے ہیں پوچھ لیتے نا۔ مجھے کیا دشمن دوست ہو گیا؟ نہیں، خوشی کا موقع ہے۔ تو یہود و نصارہ دشمن ہی ہیں۔ اللہ میلاد کا ذکر کرتا ہے تو اظہار مسرت میں یہود و نصارہ سے خطاب کر کے اپنی خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو بہرحال اصل ذکر میلاد مصطفیٰ اللہ نے کیا ہے قرآن میں۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے رسولوں میں تمہیں صاحب کتاب و حکمت بنانے والا ہوں، تمہارے پاس اگر وہ رسول آ جائے، یعنی محمد رسول اللہ۔ سارے مفسرین کا اجماع ہے رسول سے مراد محمد رسول اللہ۔ یہ کس سے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انبیاء علیہ السلام۔ اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، یعنی اس کا میلاد ہو جائے، تمہارے دور میں محمد مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے، تمہارے دور میں محمد رسول اللہ تشریف لائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ کرو تم ضرور ایمان رکھو گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی خدمت کرو گے، اس کا ساتھ دو گے، وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے فرما رہا ہے، نبیوں سے فرما رہا ہے، تم سب انبیاء ہو، تمہارے ہر ایک نبی سے خطاب ہے، تمہارے دور میں اگر میرا وہ رسول آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی ایمان کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی اپنی محبت کا اظہار اللہ کر رہا ہے۔ نبی کبھی رسول کا انکار کریں گے؟ نبی میں تو گناہ رہتا ہی نہیں نا، وہ فرشتوں سے زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، رسول بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، رسول ہیں، کوئی دوسرے رسول آ گئے تو حسد کریں گے، بغض کریں گے، انکار کریں گے، یہ محال ہے۔ پھر اللہ وعدہ لے رہا ہے، وعدہ کرو، یہ اظہار مسرت ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا، اپنے بارے میں وعدہ لیا تو سب کو جمع کر لیا۔ الستو بربکم پوچھنے کے وقت پر سارا مجمع، مصطفیٰ کے بارے میں وعدہ لینا، سب کو ہٹا دیا، صرف نبیوں کو رکھا۔ نبیوں سے عہد لیتا ہے، نبیوں سے وعدہ۔ بتائیں اس مجمع میں دوسرے نہیں آنا، میرے محبوب کا مجمع ہے، میرے محبوب کا جلسہ ہے، میرے محبوب کے بارے میں وعدہ لینا ہے۔ قرآن پڑھ لینا، سارا قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر منفرد آتا ہے، انبیاء کا ذکر منفرد آتا ہے، تو انبیاء میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو جو رسول ہیں ان کو رسول بولے گا، جو نبی ہیں انہیں نبی بولے گا۔ حضور کے ساتھ ان کا ذکر آیا تو سب کو نبی بولتا، حضور کو فقط رسول بولتا۔ یہ قرآن کی عادت ہے، سب کو نبی بولتا ہے۔ انبیاء و مرسلین میں دو طبقے ہیں نا، انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہے نا۔
ان کو حضور سے علیحدہ ذکر کرتا ہے، الگ ذکر کرتا ہے، منفرداً ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ان میں جو رسول ہے انہیں رسول بولتا ہے، جو نبی ہے انہیں نبی بولتا ہے۔ اور جب حضور کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے تو سب کو نبی، حضور کو رسول، حضور کو وہاں نبی نہیں بولتا۔ اب اس کی مثال یہاں ہے، دیکھیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، تو رسول نہیں ہے وہاں؟ سب کو کیا بول رہا ہے؟ نبی، نبیوں سے وعدہ، رسولوں کو بھی نبی بول رہا ہے۔ تمہارے مقابلے میں رسول بھی نبی ہیں، تمہارے سے موازنہ کریں گے مصطفیٰ تو رسول بھی نبی ہیں، گویا کہ رسول ہوتے ہوئے نبی ہیں، درجے کو بتا رہا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق المرسلین والنبیین نہیں فرمایا، اذ اخذ النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم نبی نہیں فرمایا، پھر ایک نبی آئے گا ثم جاءکم رسول، حضور کو نبی نہیں بولتا یہاں، رسول، سب کو نبی بولا، حضور کو رسول۔ یہ ایک جگہ بول دیا نہیں، اور بولا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، وعدہ کرو، عہد کرو کہ تم اس پر ایمان رکھو گے، ایمان لاؤ گے، بولوں گا نہیں میں، ایمان لائے گا جو کبھی ایمان کے بغیر تھا، ایمان رکھو گے، کیونکہ انبیاء سراپا ایمان رہتے ہیں، وہ جب سے ہیں ایمان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لتؤمنن به ولتنصرن، اور ان کی خدمت کرو گے، ان کا ساتھ دے گے، وعدہ کرو۔ قال اقررتم، یہ بولنے کے بعد پوچھتا ہے انبیاء سے، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیسا اہتمام ہے، کیسا انتظام ہے، کیسا عظمت شان بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں۔ اقررتم، بھئی انبیاء نے اقرار کیا، یہ اللہ کو معلوم ہے نا، پھر بھی سوال عظمت شان مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس بات پر میرا بوجھ تم نے اٹھا لیا، عہد کا وزن اٹھا لیا تم نے؟ انبیاء سے پوچھنا، سارے انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم سب نے اقرار کر لیا۔ ذکر میلاد مصطفیٰ خدا نے کیا، سب نے اقرار کیا، تو سارے انبیاء ذکر میلاد مصطفیٰ کرنے والے ہوئے۔ اگر عقل ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اب خدا پھر فرماتا قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تیرے محبوب سے جو تیری محبت ہے اس کو میں کیا سمجھ سکتا ہوں؟ کیا لفظ ہے، دیکھئے احمد صاحب کیا بول رہا ہے، قال فاشہدوا وَأَنَا أَكْبَرُ الشَّاهِدِينَ، بول سکتا تھا تم گواہ ہو جاؤ، میں گواہوں میں بڑا ہوں بولتا نہیں ہے۔ انا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، گواہوں میں یہ ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا اظہار محبت ہے، کیا لفظ ہے یہ، کیا شان اپنے محبوب کی بتا رہا ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے میرے لفظ پر، انا اکبر الشاہدین، گواہ ہو جاؤ، گواہوں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اللہ کو بولنے کا حق ہے نہیں ہے؟ حق ہے، اللہ یوں بھی فرما سکتا ہے انا شاہد، میں ہی گواہ ہوں، بول سکتا ہے، یہ بھی بولا نہیں، بول سکتا ہے، بولا نہیں، میں ہی سب سے بڑا گواہ ہوں، بول سکتا ہے، بولا نہیں۔ انا عالم الشاہدین، انا اشہد الشاہدین، گواہوں میں سب سے بڑا میں ہوں، ہے سب سے بڑا، ساری بڑائی اسی کی، ساری عظمت اسی کی، ساری قوت اسی کی، ساری قدرت اسی کی، ساری شان اسی کی، کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کا خدا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا مولا ہے، اس کے قبضے میں نفس محمد ہے، اس کے قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، وہی ہر عظمت کا رکھنے والا، وہی ہر قدرت کا رکھنے والا، وہی ہر بڑائی کا رکھنے والا ہوتے ہوئے اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ تم سب گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ہائے ہائے، درود پڑھنے کا موقع آیا، بولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے اور فرشتے بھیجتا ہے، بولتا نہیں، اللہ اور فرشتے بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہو تیرے نبی پر، میں لا شریک ہوتے ہوئے درود کے لفظ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ حد ہو گئی بھائی یہ لفظ میں، انا معکم، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک۔ اللہ اکبر، بتا رہا ہے میرے جیسا کون چاہتا ہے میرے محبوب کو؟ کون ہے چاہنے والا حقیقت میں؟ کون ہے محبت کرنے والا حقیقت میں؟ وہو الغفور الودود، وہی ہے غفور، وہی ہے ودود۔
ساری محبت اسی کی ہے، ساری وفا اسی کی ہے۔ کس طرح اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کرتا ہے، معبود ہوتے ہوئے، متکبر ہوتے ہوئے، ذوالجلال والاکرام ہوتے ہوئے، قادر و قیوم ہوتے ہوئے، قہار و ذوالجلال ہوتے ہوئے، غنی عن العالمین ہوتے ہوئے۔ ایسے ہی صوفیوں نے مصطفیٰ کے جنون کو اختیار نہیں کر لیا، ایسے ہی صوفی دیوانے نہیں ہو گئے محمد رسول اللہ کے۔ دیکھا خدا اس طرح محبت کرتا ہے تو ہمیں، مصطفیٰ کا خدا ہے وہ یوں محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کے گدھا کیوں محبت نہ کریں؟ سوچو ذرا، وہ خدا ہے یوں محبت کرتا ہے، ہم گدھا ہیں، وہ دینے والا یوں محبت کرتا ہے، میں لینے والا کیوں محبت نہ کروں؟ وہ مصطفیٰ کا نوازنے والا وہ ایسی محبت کرتا ہے، میں نوازے جانے والا بھکاری کا بیٹا میں کیوں محبت نہ کروں؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پھر فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی اس وعدے سے مکر جائے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے۔ اللہ، آپ کو معلوم ہے انبیاء مکرتے، انبیاء وعدے سے پھرتے، بس عظمت بتا رہا ہے میں کتنا چاہتا ہوں میرے محبوب کو، کیا معنی کریں گے؟ فمن تولا، انبیاء علیہ السلام پھر جاتے، نبی بھی پھرتا ہے۔ ہم جو بولتے پھرتا ہی نہیں، کس نے سکھایا؟ آخر اللہ ہی نے سکھایا نا، وہ اللہ فرماتا جو کوئی پھرے گا اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقوں میں سے۔ اس طرح مجلس بزم ذکر میلاد مصطفیٰ خدا نے سجائی، تو خدا بھی ذکر میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے، سارے انبیاء ذکر میلاد مصطفیٰ، یہ گواہی قرآن دیتا ہے، اور اس میں خدا کہتا ہے انا معکم من الشاہدین، اس گواہی میں میں بھی ہوں گواہ۔ ذکر میلاد مصطفیٰ خدا نے کیا، سارے انبیاء نے کیا، یہ قرآن کی آیت گواہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ قرآن گواہ ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیں گے کہ حضور نے ذکر میلاد کیا، حضور نے ذکر میلاد کیا۔ طبرانی کی موجم کبیر میں، مسند ابی بکر میں حدیث لاتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر تذاکرا میلادہما، بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں سرکاروں نے تذاکرا اندی میلادہما، میرے پاس دونوں سرکاروں نے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ میلاد کا لفظ ہے تذاکرا میلادہما عندی، میرے پاس۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا میلاد کا ذکر کرنا حضور کی بھی سنت ہے، صدیق کی بھی سنت ہے۔ اور دیکھیے لفظ کیسا ہے، تذاکرا عندی میلادہما، دونوں نے اپنے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا اگر حضور کے میلاد کا ذکر ہو جاتا تو کوئی غوث پاک کے میلاد کا ذکر کرنے کی بات شروع کر دیتا، تو یہاں دونوں نے میلاد کا ذکر کیا، اپنے اپنے میلاد کا، تو معلوم ہے میلاد النبی کا ذکر بھی ثابت ہے، میلاد الولی کا ذکر بھی ثابت ہے، کیونکہ حضور کے میلاد کا بھی ذکر ہوا، ابو بکر صدیق کے میلاد کا ذکر بھی ہوا، اور یہ دونوں میلادوں کا ذکر ہوتا ہے نبی اور ولی کی مجلس میں۔ ہندی کا لفظ بتا رہا ہے تین ہستیوں میں، کثرت کے لیے تین کی ضرورت ہے، تین جو ہے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، تو سرکار ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں، تو مجمع میں ذکر ہو رہا ہے، مخفی نہیں، مجمع میں تذاکرا عندی میلادہما، دونوں نے اپنے اپنے میلاد کا ذکر کیا میرے پاس۔ تو اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ یہ سنت مصطفیٰ ہے، نفس ذکر میلاد مصطفیٰ، اصل ذکر میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب میں فروعات کی طرف بات آتا ہوں، اصل ذکر میلاد مصطفیٰ، نفس ذکر میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے، عائشہ صدیقہ کی سنت ہے، طبرانی کی روایت گواہ ہے۔ اب کوئی صاحب حدیث کا علم رکھنے والے ہیں تو وہ بولیں گے کہ اس روایت میں عبداللہ بن لہیہ راوی ہیں،
کون ہے؟ عبداللہ بن لہیہ راوی ہیں۔ عبداللہ بن لہیہ ضعیف راوی ہیں، کافر نہیں، مشرک نہیں، مرتد نہیں، حافظے میں کچھ کمی تھی، حافظے میں خرابی تھی، اس لیے ضعیف راوی ہیں۔ ایسے اللہ والے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں حج کا ارادہ کیا صرف اور صرف اس واسطے کہ میں نے سنا کہ عبداللہ بن لہیہ حج کو آ رہے ہیں، عبداللہ بن لہیہ کی ملاقات کے لیے میں نے حج کیا۔ معلوم بہت بڑے بزرگ ہیں، حافظے میں کچھ کمی تھی اس لیے ان کی روایت کو ضعیف کہا گیا۔ امام طبرانی نے ذکر کیا۔ اچھا، اب تقویت کے لیے اب دوسری روایتیں لاتے ہیں جس میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی دوسری جلد میں کتاب المناقب میں فضائل النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سب میں حضور اپنے پیدائش کا، اپنے نسب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے ترمذی شریف میں، یہ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نسب میں لوگ کچھ کہتے ہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں، یعنی کفار قریش نے کہا تھا معاذ اللہ یہی آدمی ملا کہ اللہ کو رسالت دینے کے لیے، معاذ اللہ کافروں کی بکواس تھی، خاندانی شرف میں اور لوگ ان سے زیادہ ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ تو کافروں نے یوں بکا، تو یہ بات حضرت عباس حضور کو سناتے ہیں، حضور مجلس میں تشریف لاتے ہیں، منبر پر تشریف فرما اور صحابہ سے پوچھتے ہیں من انا، بولو میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر خدا کا سلام۔ یہ سن کر حضور فرماتے ہیں انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ کا بیٹا، اب وہ عبد المطلب کے بیٹے، اب نسب بیان کرتی ہے، یعنی رسول تو ہوں ہی میں، نسب بھی میرا بہت بھاری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے 2 حصے کیے، بہترین حصے میں مجھے اللہ نے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک حصے کے 2 فرقے کیے، بہترین فرقے میں مجھے رکھا، پھر اللہ نے اس فرقے میں قبیلے بنائے، بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے میں گھرانے بنائے، بہترین گھرانے میں مجھے رکھا۔ سن لو انا خیرکم نسبا وخیرکم بیتا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہوں اور نسب کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہوں۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضور کا نسب پاک ہے، اگر حضور کے نسب میں مشرک لوگ ہوتے، کافر لوگ ہوتے تو حضور ان کے نسب پر فخر نہیں فرماتے، وہاں خیر کا لفظ ہی استعمال نہیں فرماتے۔ حضور کا یہ فرمانا کہ نسباً میں تم سب سے بہتر ہوں اور بیتاً یعنی گھرانے کے اعتبار سے میں تم سب سے بہتر ہوں، تو یہ ظاہر بات ہے حضور نے یہاں اپنا نسب بیان کیا منبر پر تشریف فرما ہو کر۔ اور یہ روایت جامع ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے ہیں اور منبر پر تشریف لا کر تعریف کرتے ہیں۔ وہ جو طبرانی کی روایت ہے اس کی تقویت انہیں روایتوں سے ہوتی ہے۔ تو محدثین کا قاعدہ ہے کہ کئی ضعیف روایتیں شاہد ہو جائیں ایک دوسرے کی تو قوت آ جاتی ہے اس میں اور روایت قوی ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مسند احمد میں، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا مسجد میں۔ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ ہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا سن لو، خوشخبری لے لو، ہم بھی اسی طرح ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا ہمارا، حضور تشریف لائے اور حضور نے ایسا ہی پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم بیٹھے اس واسطے ہیں
ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اسلام کی ہدایت کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم حمد کر رہے ہیں اللہ کی، من اللہ علینا بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہے نا، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس کا شکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بزم میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا وہ مجلس جس میں یاد الہی ہو، حمد الہی ہو اور محمد مصطفیٰ کے تشریف لانے پر خدا کا شکر کیا جائے، اس مجلس پر خدا تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ اصل میلاد مصطفیٰ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر تشریف آوری مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اصل چیزیں تو ہیں، حضور نے اپنے میلاد کا ذکر کیا نہیں کیا، صحابہ نے وہ میلاد کا ذکر سنا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے یہ ایک بار ذکر کیا یہ ثابت ہوتا ہے، آپ بار بار کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عروہ بن عبداللہ بن عشیر، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، ان سے منقول ہے، مروی ہے روایت صحیح سند کے ساتھ۔ عروہ بن عبداللہ بن عشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں معاویہ بن قرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ قرہ بن ایاس سے۔ خرہ یہ صحابی رسول ہیں، خرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے حضور سے بیعت کی۔ ان زر قمیصہ لمطلق، میں نے دیکھا کہ جب میں نے بیعت کی حضور سے تو حضور کے قمیص کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ حضور کس ادا میں تھے وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں حضور کے پاس آیا اور میں نے حضور سے بیعت کی، اور جس حال میں میں نے بیعت کی تب میں نے دیکھا کہ حضور کی قمیص کا بٹن کھلا ہوا ہے۔ عروہ بن عبداللہ بن عشیر جو روایت کرتے ہیں تبع تابعی، وہ فرماتے ہیں فما رأیت معاویۃ ولبنہ الا مطلقۃ ازرارہما، تبع تابعی کہتے ہیں میں نے جب یہ جو روایت سنی، کس سے سنی؟ معاویہ سے سنی، خرہ کے بیٹے معاویہ، ان سے میں نے سنی۔ ان کو اور ان کے بیٹے کو جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کے بٹن کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ فی صیف ولا شتاء، گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو بٹن کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ تابعی کے معلوم ہو نہ گرما سے کام ہے نہ سرما سے کام ہے، ادائے محبوب سے کام ہے۔ یہ ایک بار حضور کو اس طرح دیکھا، ہر بار وہ اس عمل کو اختیار کر لیا، تو عشق کا تقاضا ہے حضور سے کوئی ایک بات ایک بار ثابت ہو جائے، بار بار کرنا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ یہاں سے ہم دلیل پکڑتے ہیں۔ اب کیا بولیں گے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح سند سے، اب اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور یہ ایک بار کریں گے ہم بار بار کریں گے، کوئی حرج نہیں، بزرگوں کے عمل سے ثابت ہے۔ اصل میلاد، ذکر میلاد ثابت ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ذکر کرنا سرکار کے قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ حضور تشریف لائے اور حضور کی نعت، حضور کی مدح سرائی اور حضور کی عظمت بیان کرنا قرآن سے حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، یہ صورت شکل پہلے کے ایک وقت مقرر کر لینا، اسی میں کرنا، یہ کیا ہے؟ اور وہ بھی وقت جو مقرر کیا ہے اس میں بڑا کلام کرتے ہیں لوگ کہ جو تاریخ میلاد کی ہے وہی تاریخ وفات کی ہے۔ اب اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ جو تاریخ پیدائش کی ہے وہی تاریخ وصال کی ہے، تو تم وصال کی تاریخ میں خوشیاں مناتے ہو، یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب ہے، ہم یہ پوچھیں گے وصال پہلے ہوا پیدائش پہلے ہوئی؟ پیدائش پہلے ہوئی نا، پیدائش پہلے وصال بعد، تو پیدائش کی جو خوشی ہے وہ ختم ہونے دو پھر وصال کی بات کریں گے، پہلے خوشی ختم ہو لینے دو نا۔
کائنات ختم ہو جائے گی، خوشی ختم نہیں ہونے والی۔ پہلے خدا نے پہلے یہ رکھا ہے نا، یہ ہو جانے دو۔ کوئی سبھی یہ کام کرتا ہے، کوئی تو کام ختم ہونے کے بعد دوسرا کام۔ ہم یہ کام شروع کرے ہیں شکر کا، محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کا کام شروع کرے ہیں، خوشی منانے کا۔ یہ کام ختم ہونے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا، غم منایا نہیں جائے گا، پہلے تو وقت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام میں خوشی منانے سے روکا نہیں گیا، اسلام میں غم منانے سے روکا گیا ہے۔ کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیوی کے سوائے کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، سوگ کرے گی، ہے نا؟ تو بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ تو غم منانے سے اسلام نے روکا ہے، خوشی منانے سے روکا نہیں، اس کی حد ہے۔ اور وہ بھی کس کے لیے؟ جو مرتا ہے اس کا بھی غم 3 بار۔ یہاں تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ غم وہ بھی مردے کا 3 دن سے زیادہ مردے کا غم بھی نہیں منانا۔ تم زندے کا غم منانے کی بات کر رہے ہو، بولے زندہ کیسے؟ زندہ مصطفیٰ نے فرمایا، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، مسند بزار میں حدیث ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کا ماتم کریں گے، جو زندہ جاوید ہیں، جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں، ان کا ماتم کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت کے دن یہ لوگ شربت پیتے ہیں۔ امام حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے، پانی نہیں دیا گیا، فرات کا پانی بند کر دیا گیا، یہ لوگ پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ سن کر میرے دوست نے آ کر یہ کہا، تو میرے دوست سے کہا، اے بھائی امام حسین جب پیاسے تھے ہم نے ایک خطرہ بھی نہیں پیا۔ امام حسین جب پیاسے تھے تب ہم نے یہ خطرہ بھی نہیں پیا، ہم تھے ہی نہیں، پیئیں گے کہاں؟ اور جب ہم شربت پی رہے ہیں اس وقت حسین پیاسے نہیں ہیں، جنت کی شراب پی رہے ہیں، جنت کا شربت پی رہے ہیں، ایمان ہے نہیں ہے؟ اب حسین پیاسے ہیں، بولے تو پیاسا رہ کر مرے گا، پیاسا ہی رہے گا۔ اب امام حسین اب پیاسے ہیں، جنت کی شراب پی رہے ہیں، جنت کا شربت پی رہے ہیں۔ تو میں بولا جب امام حسین پیاسے تھے ہم پیے نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یزید پیا ہوا۔ جب ہم پی رہے ہیں شربت تب امام حسین جنت کی شراب پی رہے ہیں، جنت کا شربت پی رہے ہیں، جنت کی نہر سے پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور یہ جو ہم پی رہے ہیں یہ بھی حسین ہی پلا رہے ہیں، حسین کا صدقہ پی رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ہم خوشی نہیں منا رہے ہیں، جب حضور جنت میں ہیں، حضور آرام و آسائش میں ہیں، اب حضور نعمتوں میں ہیں، نعمتیں بانٹ رہے ہیں، اب خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا مصیبت پر غم کرو رو، فرمایا نعمت پر خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانے کا حکم آیا ہے، غم کا حکم نہیں آیا ہے، غم ہو جاتا ہے۔ ہاں جب وہ وصال کا واقعہ سنتے ہیں تو فطری طور پر دینی طور پر غم ہوتا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، دین ہے، مگر غم منانا اس کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ زندہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس دن ہوا اسی دن میلاد ہے، یا اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور قول یہی ہے، حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ 12ویں کو سرکار کے میلاد، وفات بھی 12ویں کو ہے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 2 تاریخ کو ہے، اختلاف ہے، بہرحال اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریخوں کو جمع اسی لیے کیا ہے غم نہ منایا جائے۔ 12 کو میلاد ہوتی، 11 کو وفات ہوتی، تو 11ویں میں سب روتے رہتے، 12ویں میں خوشی مناتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کوئی میرے محبوب کا ماتم کرے، یہ پسند نہیں کیا، اسی لیے دونوں کو جمع کر دیا، یہ بتانے کے لیے میرا محبوب زندہ ہی ہے۔
اور ایک سوال ہے کہ اس طرح میلاد جو آپ منا رہے ہیں، آپ بھی ذکر میلاد کیجئے، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی آیتیں پڑھیے، وہ حدیثیں پڑھیے. یہ جو سما آپ بنا رہے ہیں، ایسا صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہی دنیا میں سب سے بڑے عاشق ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کیا صحابہ کرام نے جیسا ہم کرتے ہیں. ایسا کرنا ان کے غلاموں کا طریقہ ہے، وہ آقا ہیں. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ انہی نے کروایا ہے. سمندر خاموش ہے، کنارے پر موجوں کی آواز آتی ہے، اور وہ ساری موجوں کی قوت، ساری موجوں کا زور وہ خاموش سمندر سے ہی ہے. اسی طرح ہمارا دھوم کرنا، ہمارا جلوس نکالنا، گویا ہم موجیں ہیں، وہ صحابہ سمندر ہیں. ہم ثابت کر کے رہیں گے، فقط منطق نہیں، ثابت کریں گے. ہم موجیں ہیں، وہ سمندر ہیں. سمندر قائم ہے خود سے، موج قائم ہے سمندر سے. موج کس سے قائم ہے؟ سمندر سے. موج کا سارا زور کس سے ہے؟ مگر زور نظر آتا ہے موج میں، اور سب مانتے ہیں وہ خاموش سمندر ہی کا زور ہے. ساری گہرائی اس کی ہے، ساری گہرائی اس کی ہے، ساری وسعت اس کی ہے، سارا زور اسی کا ہے. اگر وہ نہیں تو اس کا زور ہی نہیں ہے. اس کی خطرے ہیں، بوندے ہیں، یہ سمجھتے نا. اسی طرح صحابہ کی خاموشی کا صدقہ ہے ہمارا جلوس نکالنا. اور موج ہوتے ہوئے سمندر کے فیض کو حاصل کرتے رہتی ہے، سمندر سے قائم ہے. اسی طرح ہر لمحہ فیضان صحابہ کے صدقے میں موج قائم ہے. تو صحابہ کرام نے ایسی خوشی کیوں نہیں منائی؟ وہ صحابہ کرام ہیں. یہ چھوٹے بچوں کا طریقہ ہے، بڑوں کا طریقہ ہے بچوں کو تیار کرنا. ہم کو کس نے تیار کیا؟ ہمارے اساتذہ نے. ان کو کس نے تیار کیا؟ ان کے اساتذہ نے. ان کو کس نے تیار کیا؟ ان کے اساتذہ نے. ان کو کس نے تیار کیا؟ ان کے اساتذہ نے. اس طرح ہوتے ہوئے ان تابعین جو علماء ہیں ان کو کس نے تیار کیا؟ صحابہ نے. تو پھر یہ تیار کس نے کیا ہے میلاد والوں کو؟ صحابہ ہی نے. اب بولے کہ ہم کو بھی انہوں نے تیار کیا. اگر کوئی بولے گا نہیں، اختلاف آ رہا ہے، ان کے رنگ میں تمہارے رنگ میں. وہاں تعظیم ہی تعظیم ہے، توہین ہی توہین ہے. وہاں ادب پر قربان ہے یا بے ادبی پر فدا ہیں. معلوم ہے وہ رنگ اور ہے، یہ رنگ اور ہے. عمر فاروق کے پاس ادب ہی ادب ہے، ہمارے پاس بھی ادب ہے. معلوم ہے وہ سمندر ہے، ہم موج ہیں. وہ سمندر تم موج نہیں ہو. عمر فاروق میں ادب ہی ادب ہے. سنیں گے کیا ادب؟ مسند احمد میں روایت ہے. عمر فاروق کا ادب دیکھیے صحیح سند کے ساتھ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے صاحبزادے محمد بن طلحہ بن عبید اللہ سے منقول ہے مسند احمد کہ عمر فاروق کے دور خلافت میں کسی نے طلحہ بن عبید اللہ کے صاحبزادے محمد کو برا بھلا کہا. اے تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا. بولتے نا اے محمد تو نے یوں کیا یوں کیا. تو آپ نے سن لیا عمر فاروق نے فرمانے ایسب محمد، کیا محمد کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا آپ بہت بڑے عقل مند ہیں. اللہ اکبر، آپ کی عقل سبحان اللہ ماشاءاللہ. عمر فاروق ہیں، آپ جانتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کو اس نے برا بھلا نہیں کہا، اس نے محمد بن طلحہ بن عبید اللہ کو برا بھلا کہا. حضرت فرماتے ہیں ایسب فیکم محمد، کیا تمہاری مجلسوں میں محمد کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو اس بچے کا نام بدلو. اس کا نام محمد ہونے کی وجہ سے حضور کا نام محمد ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ محمد کو برا بھلا کہا جاتا ہے. عظیم کا خیال کیسا ہے دیکھیے. تو اس کا نام بدلو. حضرت عمر فاروق اعلان کرتے ہیں جتنے لوگوں کے بچوں کے نام محمد تھے نام بدلو، سب کے نام بدلو. نام بدلے جا رہے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ آتے ہیں، اس بچے کے باپ
عشرۃ المبشرہ سے، وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین انما سماہ محمدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق فرماتے ہیں جس کو محمد مصطفیٰ نے محمد نام رکھا میں بدل نہیں سکتا اس کا نام۔ تعظیم بھی بتائی جا رہی ہے، اتباع بھی بتائی جا رہی ہے۔ یہ حال ہے عمر فاروق کا، اور ہمارے پاس بھی ادب ہے۔ معلوم ہوا وہ سمندر ہے، ہم موج ہیں۔ عمر فاروق کا اور ایک ادب سنیں گے جو مسند احمد میں ہے، رجال ثقات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے دولت قلعے سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں تیار ہو کر، تو راستے میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کا گھر، اس دن جمعہ کے دن حضرت عباس کے گھر کی چھت پر کسی جانور کو ذبح کیا تھا، مرغی بکرا کو ذبح، تو پرنالا جو ہوتا ہے اس سے اس چھت کا پانی خون وغیرہ مل کر راستے پر پڑ رہا تھا۔ عمر فاروق تشریف لائے تو آپ کے کپڑوں پر وہ چھینٹے پڑ گئے۔ آپ نے دیکھا یہ کپڑے سب گندے ہو گئے، تو جلال میں آ گئے، فرمایا کہ یہ نالا یہاں سے نکال کر وہاں لگاؤ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آرڈر کر دیا، نالا نکال دیا گیا۔ عمر فاروق گھر تشریف لے جاتے ہیں، کپڑے بدل کر پھر مسجد کو تشریف لاتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ عمر فاروق کی مجلس میں آتے ہیں، یا امیر المومنین جس نالے کو آپ نے نکالا ہے وہ نالا محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں میرے گھر میں۔ یہ سن کر عمر فاروق فرماتے ہیں اے عباس تمہیں میں قسم دیتا ہوں میرے کاندھے پر چڑھ جانا، میرے کاندھے پر چڑھ کر کھڑے ہو کر لگانا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے کاندھے پر تم چڑھو، چڑھ کر وہ نالا وہاں لگانا جہاں سے ہم نے نکالا وہیں لگا۔ تو حضرت عباس امیر المومنین کے کاندھے پر چڑھ کر لگاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے تعویل کے کئی راستے ہیں، عمر فاروق نے ان راستوں کو اختیار نہیں کیا۔ عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا کہ آقا نے جب لگایا وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، پبلک بہت کم تھی تب نالے سے پانی پڑتا تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتا تھا، اب زیادہ ہو گئی پبلک، اب بدل دینا نہیں مناسب ہے۔ حضرت نے نہیں فرمایا، تعویل نہیں، ادب ادب، تعظیم ہی تعظیم۔ اور یہ تعویل کا ایک راستہ ہے کہ حضور نے لگایا، میں حضور ہی کا خلیفہ ہوں، میری مرضی حضور کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو، تو میں نے جو کہا اس پر عمل کرو، جاؤ۔ حضرت نے نہیں فرمایا، تعظیم ہی تعظیم۔ یہ تعظیم کس کا راستہ ہے؟ عمر کا راستہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر تم کو کسی راستے پر شیطان دیکھتا ہے تو راستے پر رہتا نہیں، یعنی تمہارے راستے پر شیطان رہتا نہیں۔ صحابہ کرام نے اس طرح جلوس جلسہ، یہ لائٹنگ کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، اس طرح صحابہ نے کیا کیا؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ یہ جس صورت سے آپ میلاد مناتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنا، ذکر میلاد کرنا، قرآن پڑھنا، بس یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو صورتیں منائیں، جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ان میں سے بھی بعض چیزوں کی اصل ہے، اصل کی یہ فرع ہے۔ اب جلوس جو نکالا جاتا ہے، سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں نا، اس کی اصل ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو جب انصار کرام کو معلوم ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جو بڑی عمر والے لوگ تھے وہ تو استقبال کے لیے آگے بڑھے، جو معمر لوگ تھے، عورتیں تھے، وہ سب گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، جو نوجوان تھے ادھیڑ عمر کے تھے وہ تو استقبال کے لیے آگے بڑھے، جو معمر ہیں، بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں، وہ سب چھتوں پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کی منظر کو۔ بھائی اگر عشق نہیں ہوتا تو رہیں گے، آئیں گے، دیکھ لیں گے، نہیں، بے صبری ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے، جذبہ ہے، عشق محبت کا اظہار ہے، چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور جو لڑکے تھے، غلام تھے، صحابہ کے نوکر تھے، ان سب کے بارے میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گلیوں میں منتشر ہو گئے، گلیوں میں، یہ گلی سے حضور آ رہے ہیں، تمام گلیوں میں
سارے لڑکے صحابہ کے تمام گلیوں میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے، کیا بولتے ہوئے ہیں؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ صحابہ کے بچوں نے، صحابہ کے لڑکوں نے یہ کام کیا ہے تو کس کی تربیت ہوگی، کس کی تعلیم ہوگی، کس نے سکھایا ہوگا؟ کسی صحابی نے ڈانٹا نہیں، معلوم ہے یہ تربیت تھی۔ محمد مصطفیٰ مکے سے مدینہ آ رہے ہیں تو اتنا خوش ہونا صحابہ کا طریقہ، یہاں اس عالم سے اس عالم میں آ رہے ہیں، ہم کیوں خوشی نہ منائیں؟ تو ہماری خوشی کی وہ اصل ہے۔ اب ایک سوال ہوگا، ہر سال اسی طرح خوشی مناتے تھے کیا صحابہ؟ اس کا جواب ہم آگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار ہوا ہے، اور لوگ بولے یہ کھانا کھلانا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے خوشی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شادی ہو رہی کسی کی، کھانا کھلا، شادی ہو رہی، سمجھ میں آئے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ سب بھوکے ہیں کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ بھئی اظہار مسرت ہے، شادی ہے نا، خوشی کا وقت ہے، کھلا رہے، کھانا بھی کھلائیں گے، بیڑا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، خوشی کا وقت ہے نا۔ جب یہ چھوٹی خوشی ہے، اس میں کھانا کھلا رہے، یہ تو ہر خوشی کی خوشی ہے، ہر خوشی کی جان ہے، محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ہم جو کچھ کرتے بہت کم کرتے ہیں، زیادہ کرنے کی توفیق خدا دے۔ بولے یہ کھلانے کا ثبوت، ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے، وہ بھی حضور کی آمد کے وقت کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں، کئی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام اسرائیلی، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے عالم بنی اسرائیل سے آپ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، انجفل الناس الیہ، انجفال کے معنی لوگ دوڑ پڑے محمد مصطفیٰ کی طرف۔ جب یہ خبر پہنچی، انہیں روایتوں میں آیا ہے ایک یہودی دیکھتا رہتا تھا ہر روز، کیونکہ حضور ہجرت کرنے والے ہیں، خبر پہنچی تھی تو انصار کرام کی عادت تھی ہر روز آنا، وہ مدینے کے دروازے کے پاس حضور کا انتظار کرنا، واپس جانا، یہی عادت۔ یہ ایک دن انصار آئے اور چلے گئے، یہودی دیکھتا ہے بوڑھا کہ محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، پکارا یا اہل المدینہ، اے مدینے والو، حاجتکم، تمہاری ضرورت آ رہی ہے، تمہاری حاجت آ رہی ہے، جس کے تم محتاج ہو آ رہا ہے۔ کیونکہ چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ چہرہ نور ہے۔ پکارا، جب پکارا یہودی نے تو تمام انصار کرام دوڑ پڑے، انجفل الناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑ پڑے کا لفظ بتا رہا ہے، ہجوم کیسا تھا ہوگا، اظہار مسرت ہے، حضور آ رہے ہیں، اظہار حضور نے نہیں فرمایا میں آؤں تو اس طرح دھوم کرو، ہجوم بن جاؤ، دوڑو، حضور نے نہیں فرمایا، عشق نے کہا، محبت نے کہا، حضور نے پسند کیا، دوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ دوڑے ان میں میں بھی تھا، بعض روایتوں میں آیا میں درخت پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ پھل توڑ رہا تھا، یہ سن کر یہ ہجوم دوڑ رہا ہے، یہ شور کو سن کر میں ایسے ہی نیچے کودا، یعنی پرواہ نہیں کی میں نے جان چاہے تو مجھے دیکھنا ہے اس نبی کو، دوڑے کیونکہ تورات کے عالم تھے آپ، دوڑتے ہوئے آیا میں، آ کر میں نے چہرہ دیکھا، پہلے میں نے چہرہ دیکھا، چہرے کو دیکھتے ہی مجھے معلوم ہے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، ہذا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کی صورت نہیں ہے، سچا ہے، سچ ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی میں عاشق ہو گیا۔ اس وقت نہ سرکار آئے نا مکے سے مدینہ، اس وقت پہلے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے سب سے پہلے جو میں نے حدیث سنی، عبداللہ بن سلام کی جو پہلی حدیث ہے، پہلی سنی ہوئی حدیث یہی ہے۔ کیا حدیث تھی؟ سرکار کیا ارشاد فرما رہے تھے پہلے چہرہ دیکھنے کے ساتھ؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بالسلام۔ عقل مندوں کے لیے اشارے بس ہیں،
مصطفیٰ آئے ہیں، صحابہ خوشی میں ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرمانے پہلی حدیث ہے، عبداللہ ابن سلام نے جو پہلے حدیث سنی وہ یہی ہے، سینکڑوں حدیثیں سنے ہوں گے، ہزاروں حدیثیں سنے ہوں گے، پہلے جو حدیث عبداللہ ابن سلام سنے ہیں اس وقت پر دیکھیں، وقت بھی دیکھیں آپ، حضور کی تشریف لانے کا وقت، خوشی منانے کا وقت، اس وقت سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے کافی ہے، سرکار فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام عام کرو۔ اب میلاد میں ہی تو ہوتا ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کے تعلقات کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھو، اس حال میں کہ لوگ سب سوتے رہیں، تم مولا کی طرف رہو، سلام کا افشا کرو، سلام عام کرو، سلام کو کم مت کرو، زیادہ کرو۔ بولے وہ السلام علیکم علیہ السلام بولتے نا، یہ تو غلام کو سلام کرنا عام کرنا، آقا کو سلام کرنا کم کرنا۔ میں آپ کو سلام کروں، آپ مجھے سلام کریں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، یا میں محمد مصطفیٰ کو سلام کروں، محمد مصطفیٰ میرے سلام کا جواب دیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں 1000 کروڑ درجے زیادہ فائدہ ہے۔ جب یہ چھوٹے فائدے کی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس میں کروڑ فائدے ہیں، اس سلام کے ثواب کے مقابلے میں کم فائدہ ہے۔ اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو بدرجہ اولا اس کا حکم ہے افشوا السلام، سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ سلام اور طعام سنیوں میں زیادہ ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کے تعلقات جوڑو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلق جوڑو۔ ہر بات میں بات ہے حضور کی، تمہارے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو جنت کو جانے کے لیے، اللہ والوں سے تعلق توڑو، تمہارے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، اشارہ ہے، بدرجہ اولا ہے، انبیاء سے تعلق کو مضبوط کرو، اولیاء سے تعلق کو مضبوط کرو، بزرگان دین سے تعلق کو مضبوط کرو، علماء سے تعلق کو مضبوط کرو۔ وصلوا الارحام، صلو باللیل، اب نماز کا حکم ہے، صلو باللیل، رات میں نماز پڑھو کا لفظ بتا رہا ہے، ریاکاری مت کرو، دکھاوے سے بچو۔ صلو باللیل والناس نیام، لوگ سب سوتے رہیں گے تم روتے رہو، والناس نیام، یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور روایت کرتے ہیں یہ عبداللہ بن سلام، سلام والی روایت کون روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام۔ اب جو شبہات ہیں بعض کہ یہ صورت اصل تو ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، تعریف مصطفیٰ کرنا بھی ہے، مدح مصطفیٰ کرنا بھی ہے، ذکر میلاد بھی ہے، یہ صورت ایسی اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اس شکل سے یعنی جلوس نکالنا، یعنی جلوس کی اصل بھی ہم نے ثابت کی، اس صورت سے اس طرح سے جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، کھانے پکانا، بریانی کھلانا، نعرے لگانا، پہلے تاریخ مقرر کرنا، یاد رکھنا تاریخ مقرر کرنا دو صورتوں سے، ایک جو ہے تاریخ میں کوئی کام کرنا، کسی واقعے کی تاریخ میں کوئی کام اس کی یادگار منانا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، پیر کو کیوں روزہ رکھنا؟ آقا نے یہی جواب دیا، فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا۔ معلوم ہوا تاریخ منانا، ڈیٹ کا لحاظ کرنا یہ سنت مصطفیٰ سے ہے، تو کیوں بعدوی میں کرنا؟ یہ پیر کی سنت جو محمد مصطفیٰ کی ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، عاشورے کو یہودی روزہ رکھتے تھے، عاشورے، تو حضور نے پوچھا یہودیوں سے کیوں روزہ رکھتے ہو تم؟ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن فرعون سے نجات دی ہے، اور اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے۔ تو جب حضور کی ہجرت ہو کر سوال جواب ہو رہا ہے، اس دن غرق ہوا تھا فرعون، اس تاریخ میں وہ بھی عاشورہ تھا، یہ بھی عاشورہ،
نہیں، تو اس سے مناسبت رکھنے والی تاریخ میں یہ روزہ رکھتے تھے یہودی، تو حضور نے نہیں فرمایا ایسا کچھ تاریخ کا اہتمام کرنا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا، حضور نے نہیں فرمایا، حالانکہ حضور کا دین ناسخ ہے، اگلی شریعتوں کے کئی احکام کو حضور کی شریعت نے مٹا دیا، تو حضور نے نہیں فرمایا یہ میری شریعت میں نہیں، تاریخ کا لحاظ کرنا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے پر خوش ہونے کا زیادہ حق ہم کو ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر میں آئندہ سال بھی رہوں گا، یعنی پردہ کیے بغیر رہوں گا، تو میں 9ویں کو بھی رکھوں گا، 10ویں کو بھی رکھوں گا، یعنی تاریخ بھی منانا ہے، یہودیوں کے خلاف بھی کرنا ہے، بہرحال تاریخ کو منانے، تاریخ کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو تاریخ جو اسی تاریخ میں کرتے ہیں ایسی روایتوں کا سہارا لے کر کرتے ہیں، ایسی روایتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کی اصل مل رہی ہے، یہی اہل سنت کی شان ہے، جلوس نکال رہے ہیں اس کی اصل مل رہی ہے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اس کی اصل مل رہی ہے، نہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اہتمام سے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مولا دیکھیے حدیث کیسی ہے، حضور سے صحابی نے پوچھا ایُّ الاسلام افضل یا رسول اللہ، اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ لوگ بولتے ہیں سنیوں کے پاس وقت کھانے کا ذکر، بھائی کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے کھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے لفظ کیسا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو جواب حضور دے رہے ہیں رسول اللہ، روایت بخاری کی بھی مسلم کی بھی متفق علیہ روایت ہے، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام پڑھو، تسلم السلام نہیں فرماتے، سلام کرو نہیں، تقرأ السلام، سلام پڑھو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو سلام کی اہمیت اطعام طعام کی اہمیت، اسی لئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولانا قطب الاقطاب سلطان الاولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتشت الاعمال کلہا، میں نے تمام اعمال کی تحقیق کی ہے، تمام اعمال صالحہ پر غور کیا میں نے، فتشت الاعمال کلہا، تمام نیکیوں پر میں نے غور کیا، ولم اجد افضل من اطعام الطعام، کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل مجھے نہیں ملا۔ یہ حوالہ حافظ ذہبی دیتے ہیں، غوث پاک کے مرید نہیں ہو، وَدِدْتُ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِيَدِي اُطْعِمُهَا الْجِيَاءَ، میں نے چاہا کہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں رہے، بھوکوں کو کھلاتا رہا۔ اللہ اکبر، اطعام طعام کا یہ مقام ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، کھانا کھلانا ہی افضل ہے کیا؟ نماز روزہ حج بھی افضل نہیں؟ یہ معنی نہیں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا سے مراد وہ پکا کر کھلا۔ کھانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اب اطعام طعام ہو رہا ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں، اب ہم کھلا رہے ہیں، جسم کو نہیں روح کو، روح کھا رہی اسی واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ، کھانا کھاتے آپ ایسا بولتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کھا لیتے ایک بار الحمدللہ، کیونکہ مزہ اتنا نہیں رہتا، اب روح مزہ لے رہی ہے، بھوکی تھی روح، اسے نوالے مل رہے ہیں، مزہ لے رہی ہے، سبحان اللہ، یہ اطعام طعام مراد ہے۔ اب اس میں کیا، نماز پڑھنا کہاں سے آ گیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی روح کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں روح کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں روح کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس لیے نیکیاں کرنے والے دیکھیے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، روح طاقتور رہتی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ بندہ جتنا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور بناتا رہتا ہے۔ یہ اطعام طعام بھی مراد ہے، یہ اطعام طعام بھی مراد ہے، جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ کھانا کھلانا ایک اچھا عمل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ میلاد میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جلوس جلسہ کرنا یہ صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ اب بولے یہ صورت میں، جس صورت میں آپ جلوس نکال رہے ہیں،
جس صورت میں آپ کھلا رہے ہیں، جس صورت میں آپ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی صورت میں صحابہ نے کیوں نہیں کیا، تابعین نے کیوں نہیں کیا، تبع تابعین نے کیوں نہیں کیا؟ آپ زیادہ چاہتے ہیں حضور کو یا وہ زیادہ چاہتے ہیں حضور کو؟ یہ سوال ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہی زیادہ چاہتے ہیں حضور کو، ہم اتنا چاہتے نہیں، ہم اتنا چاہتے ہیں جتنا چاہنے سے مومن رہتے ہیں، وہ اتنا چاہتے ہیں جتنا چاہنے سے صدیق ہو گئے۔ جب وہ زیادہ چاہتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یاد رکھنا اس کا جواب جمع قرآن میں ہے۔ یہ اچھا کام ہوتا تو انہوں نے کیا ہوتا، یہ سوال ہے نا، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہوتا تو انہوں نے کیا ہوتا، آپ سے زیادہ، آپ سے پہلے۔ تو ہم بولتے ہیں جمع قرآن، قرآن کو کتاب کی شکل میں اس طرح جمع کرنا یہ اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا، شک ہے اس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا۔ حضور سے اچھا کوئی ہے مخلوق میں؟ حضور نے نہیں کیا۔ اس شکل میں الحمد سے والناس تک کتاب کی شکل میں جو قرآن ہے، اس طرح الحمد سے والناس تک ایک بک کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، خدا کی قسم حضور کے پردہ کرنے تک بھی ایک کتاب کی شکل میں ایسا قرآن نہیں تھا۔ متفرق اوراق میں، ورقوں میں، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، اس طرح قرآن تھا۔ جمع قرآن بخاری سے مسلم سے ثابت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، سرکار کے پردے کے بعد کا واقعہ ہے نا، ابوبکر صدیق کے دور میں جب یمامہ کی جنگ ہوئی، مسیلمۃ الکذاب کو ختم کیا گیا، اس جنگ میں 100 حفاظ شہید ہو گئے، حافظان قرآن شہید ہو گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، فکر ہوئی، آپ نے صدیق اکبر سے عرض کیا یا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ، اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اگر اور جنگیں ہوتی رہیں گی تو اندیشہ ہے کئی اور حفاظ شہید ہو جائیں گے، قرآن ہمارے ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے، تو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے قرآن۔ رائے پر متفق ہوئے، کسے حکم دیں گے؟ زید بن ثابت، یہ حافظ قرآن، ان کو بلایا گیا، قرآن کو جمع کرو۔ معلوم ہو قرآن اس شکل میں نہیں تھا، اگر اس شکل میں ہوتا تو پھر بات ہی نہیں ہوتی نا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جمع کرو۔ تو زید بن ثابت فرماتے ہیں جو کام مجھے رسول اللہ کے خلیفہ نے دیا، عمر فاروق نے دیا، یہ اس کام سے زیادہ آسان مجھے پہاڑ کو ادھر سے ادھر لے جانا آسان ہوا۔ اتنا دشوار کام، تو ایک اہم کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ زید بن ثابت نے پوچھ ہی لیا، یا خلیفۃ رسول اللہ اتفعل ما لم یفعل رسول اللہ، کیا آپ وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ معلوم ہوا حضور نے نہیں کیا ہے، کیے ہوتے تو پھر یہ سوال نہیں ہوتا نا، اتفعل ما لم یفعل رسول اللہ، کیا آپ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ یہ سن کر ابوبکر صدیق نے نہیں فرمایا رسول اللہ نے کیا، یعنی ہاں میں جانتا ہوں رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے، ولیکن حسن، یہاں سے بدعت حسنہ کا ایجاد ہوا، یہ کام نیا ہے لیکن اچھا ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرو۔ حضرت نے بھی نہیں فرمایا میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، میں بولتا ہوں نیا کام ہے، اچھا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، عمر فاروق کے حکم سے زید بن ثابت لوگوں کے پاس آتے، تمہارے پاس کتنا قرآن ہے، تمہارے پاس کتنا قرآن ہے، تم کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو قرآن جمع کرتے گئے، جمع کرتے گئے، جمع کرتے گئے، کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کم از کم دو صحابی گواہی دے یہ آیت ہے، یہ شرط رکھی گئی تھی۔ تو اس طرح جمع ہوا قرآن۔ یہ اچھا کام ہوا یا برا کام ہوا؟ یوں سوال نہیں ہوتا کہ اچھا کام ہوتا تو حضور نے کیا ہوتا۔ حضور زیادہ فکر کرتے ہیں دین کی، ابوبکر صدیق عمر فاروق کرتے ہیں، تب حضور زیادہ فکر رکھنے والے ہیں تو حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اور حضور نے جو نہیں کیا بعد والوں نے کیوں کیا؟ جواب دیجئے، جو جواب آپ دیں گے اس میں ہمارا جواب رہے گا، بشرطے کہ معقول جواب ہو۔ اچھا جمع کیا گیا، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا۔ کیسا تھا یہ قرآن مجید؟ قرآن مجید جو تھا اس میں اعراب نہیں تھے، جمع ہوا مگر اعراب کے بغیر، نہ زیر، نہ پیش، نہ زبر، نہ تجدید، نہ مد، کچھ بھی نہیں۔ اردو میں کتاب لکھی ہوئی رہتی نہیں، اس طرح قرآن لکھا ہوا تھا۔
قرآن ایسا ہی تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، عمر فاروق کے زمانے میں بھی، عثمان غنی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں بھی، خلفائے راشدین کے دور کے بعد ایک شخص آیا بہت مدت کے بعد جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، ظالم حکمران تھا حجاج بن یوسف۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اعراب کے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، تو یحییٰ بن یعمر تابعی کو بلا کر کہتا ہے کہ اعراب لگاؤ ورنہ قتل کرا دوں۔ لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، آج قرآن سے زیر زبر نکال دے تو آپ پڑھیں گے کیا قرآن؟ مشکل ہوگا بھائی، پڑھ نہیں سکتے۔ تو حجاج بن یوسف کے دور میں اعراب لگایا گیا۔ یہ اچھا کام ہوا برا کام ہوا؟ لوگ بولتے ہیں بدعت کا کام دنیا کا ہوا تو کچھ بھی نہیں، دین میں نہیں ہونا۔ یہ قرآن کا کام دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے۔ دین میں کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ اب یہ قرآن میں جو اعراب لگائے گئے دنیا کا کام یا دین کا کام ہے؟ دین کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوا، عمر فاروق کے زمانے میں نہیں ہوا، عثمان غنی کے زمانے میں نہیں ہوا، مولا علی کے زمانے میں نہیں ہوا، امام حسن کے زمانے میں نہیں ہوا، امیر معاویہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ حجاج بن یوسف ظالم یہ دور میں ہوتا ہے، اور آج ساری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کتنے علماء بن رہے ہیں حجاج بن یوسف کے عمل کی وجہ سے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرات سب زیر زبر کی مدد سے پڑھ رہے ہیں نا۔ سبب کون ہے؟ حجاج بن یوسف۔ اچھا کام کیا برا کام کیا؟ برا تھا، اچھا کام کیا۔ اور اس سے پہلے کے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اب وہاں کیوں سوال نہیں ہوتا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے؟ زیر زبر نکالو قرآن سے، کیونکہ یہ کام اچھا ہوتا تو حضور کرتے، صحابہ کرتے، تابعین کرتے۔ یہ حجاج بن یوسف کا شرح ہے، نکالو زیر زبر۔ ایسا آج کوئی فرقے والا کیوں نہیں بولتا ہے؟ پھر ایک سوال ہے، بولیں گے کہ اب اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اچھا کام پہلے والوں نے نہیں کیا، اچھا کیا۔ انہوں نے جو اچھا کام نہیں کیا، اچھا کیا۔ بعد والوں نے جو اچھا کام کیا، اچھا کیا۔ حضور نے جمع قرآن اس طرح نہیں کیا، اچھا کیا۔ ابو بکر صدیق نے شروع کیا، اچھا کیا۔ عثمان غنی کے دور میں ختم ہوا، یہ اچھا ہوا۔ حجاج بن یوسف نے اعراب لگائے، اچھا کیا۔ بولے یہ کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں جو کام تھے وہ اس کام سے افضل تھے۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور کی ذمہ داری میں جو کام ہے ان کاموں کے مقابلے میں چھوٹا کام تھا۔ بولے کیسا سمجھائیے؟ یہ کام کس نے کیا؟ جمع قرآن ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے کیا نا۔ ان کو تیار کرنا یہ محمد مصطفیٰ کا کام تھا، تو اس اعتبار سے افضل کام ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کو بنانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ حضور نے انہیں بنایا اور انہوں نے یہ کام کیا، تو انڈائریکٹ محمد مصطفیٰ نے ہی قرآن جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کام حضور نہیں کریں گے بالراست اور حقیقت میں حضور ہی کرتے ہیں، پھر کیسا؟ آپ کو معلوم ہے اسلام حضور کے دور میں مکے میں پھیلا، مدینے میں، طائف میں، حنین میں، تبوک میں، شام میں کچھ حصہ عراق میں، کچھ ادھر۔ ظاہراً دنیا کے چھوٹے حصے میں اسلام پھیلا، صحیح سچ ہے نا؟ سرکار کا پردہ ہو گیا، ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، تب بھی اسلام زیادہ پھیلا نہیں دنیا میں۔ عمر فاروق کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک، تقریباً آدھی دنیا میں پھیل گیا۔ اب آدھی دنیا میں اسلام پھیلانا کس کا کام؟ عمر فاروق کا کام، حضور کا کام۔ کیا بولیں گے؟ عمر کو کس نے بنایا؟ یہ نہ بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے تو یوں بول کر جہنم کو جائیں گے کہ عمر افضل ہے، معاذ اللہ عمر نے زیادہ کام کیا، حضور سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام عمر سے ہوا، یہ بول کر زندگی ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے۔ عمر فاروق نے
لاکھوں کو مسلمان بنایا، دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ عمر فاروق کی۔ یہ ایک عمر کو بنا نہیں سکے عمر فاروق، ایسے عمر کو بنانا صرف محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ عمر نے لاکھوں کو بنایا، ان لاکھوں میں یہ بھی عمر کے جیسا کوئی ہے؟ بے شک ہزاروں تابعین کو بنایا آپ نے، ہزاروں لاکھوں تابعین کو بنایا آپ نے۔ آپ کی نظر پڑی تو اللہ والے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، مگر عمر کے درجے کے اللہ والا کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ عمر کے درجے کا اللہ والا بنانا یہ صرف اور صرف نظر محمدی کا کام ہے، تربیت مصطفیٰ کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہزاروں کی ہدایت کی ہوگی، مگر یہ ایک صدیق اکبر کو بنانا وہ ابو بکر کا کام نہیں، وہ مصطفیٰ ہی کا کام ہے۔ عثمان نے ہزاروں کی ہدایت کی ہوگی، بے شک کی آپ نے، بے شک کر رہے ہیں، مگر عثمان غنی کو بنانا یہ محمد مصطفیٰ ہی کا کام ہے۔ مولا علی نے لاکھوں کروڑوں کو ہدایت سے مالا مال کیا ہے، مگر مولا علی کو تیار کرنا یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو بڑا کام حضور کا ہے، تو چھوٹے کام کو حضور نے چھوٹوں پر چھوڑ دیا۔ تو ظاہراً حضور نے نہیں کیا، چھوٹوں نے کیا، اور حقیقتاً یہ کام بھی حضور نے ہی کیا، کیونکہ سبب حضور ہے نا، ان کو تیار کرنے والے حضور ہے نا۔ قابیل نے ایک قتل کیا، پہلے قابیل نے یہ قتل کیا، ہزار کو اس نے قتل نہیں کیا۔ آج بھی کہیں بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو قابیل کو ایک حصہ جاتا ہے، کیونکہ تو ہی تو سبب ہے قتل کی ایجاد کا۔ تو جب قتل کے ایجاد کا سبب کوئی بنا تو حصہ اسے پہنچتا ہے، کیا مانا؟ در حقیقت تو ہی قتل کرتا ہے، اسے جا رہا ہے نا احتساب۔ تو جب عذاب میں بات ہے تو ثواب میں نہیں ہے۔ تو جب عمر فاروق کے ذریعے مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نظرانہ پہنچ رہا ہے کہ محمد ظاہراً تو عمر کر رہے ہیں، باطناً آپ ہی ہدایت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جمع قرآن کس نے کیا؟ ظاہراً صحابہ نے کیا، باطناً حضور نے کیا۔ اس اعتبار سے حجاج بن یوسف نے کہاں کیا؟ وہ تو لونڈا تھا، وہ کیا کرے گا؟ ایسے برے سے کام ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برے شخص سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے، دین کا کام کرا لیتا ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو حجاج بن یوسف کلمہ گو تھا، اس کے ذریعے کام کروا لیا گیا۔ تو حقیقت میں محمد مصطفیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو اعراب لگانا اس سے بھی چھوٹا کام تھا، جب جو ضرورت پڑے گی کریں گے، تو صحابہ نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اچھا ایک اور مزے کی مثال، حدیث سے روایت کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ابو ہریرہ جتنا کرتے ابو بکر صدیق اتنا نہیں کرتے، تو کیا مانا؟ ابو ہریرہ پر جو ذمہ داریاں ہیں اس سے 1000 درجے بڑی ذمہ داریاں ابو بکر صدیق پر ہیں۔ اس کام میں لگ کر آپ نے روایت حدیث کے کام کو ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے زیادہ روایتیں نہیں کی، اچھا کیا۔ ابو ہریرہ نے زیادہ روایتیں کی، اچھا کیا، ہے نا؟ اسی طرح صحابہ تابعین نے اس طرح جلوس نہیں نکالا، اچھا کیا۔ ہم نکالتے ہیں، اچھا کیا ہم نے، یہی مثال ہے۔ ورنہ کیا بولو گے اچھا کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان کی ذمہ داریاں بڑی بڑی تھیں۔ اب بولیں پھر ثبوت کیسا؟ ثبوت یہ ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی میلاد کی خوشی منانے کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا، یہی ثبوت ہے کہ راضی ہیں، کرے نہیں۔ دوسری ذمہ داری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع قرآن کے خلاف کبھی نہیں کہا، کیا مانا؟ راضی ہیں، ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ نے کام صحابہ پر چھوڑ دیا۔ اعراب کے خلاف صحابہ نے کبھی کچھ نہیں کہا، ذمہ داریوں کی وجہ سے صحابہ نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح حدیث کی روایتوں کا معاملہ صحابہ تابعین نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا بخاری مسلم نے کیا۔ میں ایک روایت ہمیشہ پیش کرتا ہوں، اس پر یہ بدعت کے بارے میں یہ نقطہ یاد رکھ لینا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بولے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ پہلے تو بولتے جو کام حضور نے نہیں کیا بدعت ہے بس۔ اب پکڑ کر بخاری مسلم کے روایتوں سے صحابہ نے نئے نئے کام کیے بولے تو اب یہاں تک اتر جاتے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام بدعت ہے۔ اچھا یہاں تک لے لیتے ہیں۔ تو یہ کل بدعت ضلالہ، یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضور کا۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔
یہ حضور نے فرمایا، ہم نے سنا؟ ہم نے نہیں سنا۔ ہمارے استاد نے سنا؟ استاد نے سنا؟ نہیں سنا۔ کس نے سنا؟ صحابی نے سنا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے سنا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سنا؟ نہیں سنا۔ تابعی نے سنا، ان سے ان کے شاگرد نے سنا، ان سے ہوتے ہوئے ترمذی نے سنا۔ یہ ترمذی ہے نا، ترمذی تو ترمذی 6 کے 6 امام، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کے 6، ان میں ایک بھی صحابی نہیں، ایک بھی تابعی نہیں، ایک بھی تبع تابعی نہیں۔ تینوں زمانوں میں نہیں تھے یہ بزرگ، نہ یہ صحابہ ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی۔ بعد والے بزرگ ہیں ترمذی، تبع تابعین سے ملنے والے۔ یہ فرماتے ہیں حدیث کو بیان کرنے کے بعد، ارباز بن ساریہ کی حدیث کو، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ حضور بولے نہیں، یہ حدیث صحیح ہے بولنا اچھا کام برا کام ہے، حضور بولے نہیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، یہ بولنا دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ دین کا کام جو قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا یہ کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تمہارے کہنے کے اعتبار سے، تمہاری بات کی روح سے یہ بدعت ہے، تو بدعت ہے تو کل بدعت ضلالہ، اسی حدیث میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے بولنا بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ یہ حدیث ہے، اسے صحیح بولنا بدعت ہے، کیونکہ 3 زمانوں کے بعد اسے صحیح کہا گیا ہے، 3 زمانوں کے بعد اسے صحیح کہا گیا ہے، تو اسے صحیح بولنا بدعت ہے۔ تو کیا کرو، اسے چھوڑ ڈالو، اسے صحیح مت بولو، تب کل بدعت ضلالہ کیسا بولو گے؟ صحیح نہیں ہے نا۔ تو کل بدعت ضلالہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بدعت کرنا پڑتا ہے، اسی کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اب لوگ بولیں گے کہ بھائی بے شک مان گئے، اس بدعت سے فائدہ ہے کیونکہ حدیث ہمیں ملتی ہے، ہاں بدعت سے فائدہ ہے، بدعت سے حدیث ملتی ہے، تو پھر کل بدعت ضلالہ کا معنی کیا ہے؟ ہر بدعت کیسا؟ ہر بری بدعت گمراہی ہے بولو، تو بدعت سے فائدہ ہے، جس بدعت سے فائدہ ہے اسی کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ تو بدعت حسنہ کرنا پڑتا ہے سنت کو حاصل کرنے کے لیے، سنت حاصل ہوئی بدعت حسنہ کی بدولت۔ سارا فن اسماء الرجال بدعت ہے، سارا اسماء الرجال کا علم بدعت، فن جرح و تعدیل بدعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فن جرح و تعدیل نہیں تھا، فن جرح و تعدیل سے حدیث کے علم کی حفاظت ہوئی ہے، یہ فائدہ ہے۔ میلاد منانے سے کیا فائدہ ہے؟ سوال ہوگا نا، سارے دین کی جو جان ہے، میلاد کے جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارے دین کی ایک جان ہے، بولے کیا جان ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ رسول کو ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ تم رسول کی تعظیم کرو، اس تعظیم کے جذبے کو گھٹایا جا رہا ہے، میلاد کے جلسوں کے ذریعے اس تعظیم کے جذبے کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس بڑے فائدے کے لیے یہ بدعت حسنہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک بڑا فائدہ ہے۔ یوں تو میلاد منانا ہی ایک اچھا کام ہے، کیونکہ حضور کی یاد ہے، اتنا عظیم کام ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میلاد کے جلسوں میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی تعظیم کا جذبہ عروج کو پہنچ جاتا ہے، حضور کی محبت کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو اس دینی اہم رکن کے لیے بھی جلسہ میلاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا مدرسے ایک بدعت حسنہ ہے، ضروری ہے بعض وجوہات کی بنا پر، فن جرح تعدیل
بدعت ہیں، بعض وجوہات کی بنا پر ضروری ہیں۔ میلاد کا اس طرح سے جلوس نکالنا، جلسے کرنا، چراغاں کرنا، کھلانا پلانا، واعظ و نصیحت رکھنا، بیانات کرنا، یہ سب جو ہے تعظیم مصطفیٰ جو جان دین ہے، اصل دین ہے، اس تعظیم کو لوگ گھٹا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں بے ادبی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس بلا کو ختم کرنے کے لیے جلسہ میلاد کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، بے ادبی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین ذریعہ ہے عید میلاد، ایک ذریعہ ہے تعظیم مصطفیٰ کو بڑھانے کا، بلکہ عید میلاد ہی ایک نیک کام ہے، ثابت ہو گیا کتاب و سنت سے۔ اب نئی صورت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا کام ایک بادشاہ نے شروع کیا۔ مصر کا ایک علاقہ ہے اربل، وہاں کا حکمران تھا کوکبوری بن علی بن بگتگین رحمت اللہ علیہ۔ یہ بادشاہ، انہوں نے 600 ہجری کے بزرگ بادشاہ گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جو سلطان ہیں ہمارے آقا و مولا ہیں، ان کے بہنوی ہیں، حنفی مذہب کے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ جشن عید میلاد شروع کیا۔ اب لوگوں کی خیانت دیکھیے کہ ایک بادشاہ نے شروع کیا، یہاں تک کہتے ہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء دین نہیں تھے؟ بولو، جواب دو۔ حافظ ذہبی کہاں گئے تھے؟ ابن کثیر کہاں گئے تھے؟ ابن تیمیہ تھا نہیں تھا؟ علماء دین تھے نا، جنہیں ہم مانتے ہیں وہ بھی تھے، جنہیں تم مانتے ہیں وہ بھی تھے۔ تو یہ ایک ثبوت لاؤ، اس زمانے کے کسی عالم نے اس بادشاہ کو گمراہ کہا، بتاؤ۔ بلکہ یہ ثبوت ہے کہ حافظ ذہبی نے اس بادشاہ کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے اس بادشاہ کی تعریف کی ہے، تمام مورخین نے اس بادشاہ کی تعریف کی ہے۔ جس نے بھی اس بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اکثر 99% علماء نے اس بادشاہ کی تعریف کی ہے۔ اور یہ مورخ نے اس بادشاہ کو خلاف کہا ہے بغیر ثبوت کے، اس لیے میں نے 99 کہا، کیونکہ کوئی کہے گا ایک فلان مورخ نے اس کے خلاف کہا ہے، ثبوت کے بغیر۔ یاد رکھ لینا، کوئی حجت نہیں، کوئی سند نہیں۔ ایک مورخ نے، ایک صاحب نے اس بادشاہ کے خلاف، ایک صاحب نے، دو نہیں، اور وہ بھی کوئی حجت نہیں۔ ایسے ہی کہیں بھائی شرابی ہیں، جواری ہیں، کوئی بات ہے؟ ان کے شرابی جواری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور اس ایک کے سوائے سارے کے سارے جتنے ہیں اس بادشاہ کا ذکر جس نے بھی کیا تعریف کے ساتھ، کانا سنین عابدن، وہ سنی تھا، عابد تھا، عالم تھا، بدعت کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ ابن کثیر کہتے ہیں اپنے ملک میں بدعت کی اجازت نہیں، بدعت کو منع کرتا تھا، میلاد مناتا تھا۔ تو ایک بادشاہ نے شروع کیا، یہ علماء جو دین کے بادشاہ ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ بولو۔ کتنی بڑی خیانت ہے۔ ایک بادشاہ نے شروع کیا، بادشاہ تھا نا، کوئی دیوانہ نہیں تھا، کوئی مجذوب بھی نہیں تھا، بادشاہ تھا، حکومت کرتا تھا۔ اور تعریف کرنے والے اس کے سامنے نہیں، کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں، اس کی موت کے بعد تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بادشاہ کو جاہل بولتے ہیں، تو پھر علماء جو اس کی تعریف کر رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ بولو۔ وہ بدعتی تھا تو اس کی تعریف کرنے والے بدعتی ہوئے، وہ بدعتی ہوئے تو ان کی کتابوں کو سے استفادہ کس طرح کرو گے؟ اللہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس طرح نہیں منایا، یاد رکھنا، ہم نے ہماری طاقت کے برابر میلاد۔ یہ کیا ہے؟ کچھ چراغاں کر لینا، کچھ تھوڑا کھانا پکا لینا، تھوڑا جلوس نکال لینا، جھنڈیاں لگا لینا، نعرے لگا لینا، یہ ہماری طاقت ہے۔ صحابہ نے میلاد اس طرح منایا کہ سر کٹا دیے۔ ایسا میلاد ہم کہاں سے منا سکتے ہیں؟ وہ ان کی شان ہے، کیونکہ وہ ہیں۔ اس لئے صحابہ نے ایسا میلاد، ہم بولتے ہیں ایسا نہیں، میلاد نہیں منایا، میلاد منایا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب چچا ہیں حضور کے سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں قل لا یغضک اللہ فاک، بولو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ معلوم ہوا تمہارا منہ برباد نہیں ہوگا۔ میری نعت پڑھتے ہو نا، تو حضور کی نعت پڑھنے والے نعت کی تعریف، نعت کی مدحت محمد مصطفیٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ بولیے عباس تمہارا منہ آباد رہے گا، اللہ تمہارا منہ برباد نہیں کرے گا، تمہارا منہ توڑے گا نہیں، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے گا۔ بولو میری نعت۔ تو آپ اس کے بعد وہ نعت سننا کہ اس میں محمد مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوا ذکر میلاد مصطفیٰ، اس طرح میلاد محمد مصطفیٰ خود سنتے ہیں، ان کی شان کے مطابق انہوں نے میلاد منایا، ہماری طاقت کے برابر ہم میلاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر انہوں نے نہیں منایا، بی بی آمینہ نے نہیں منایا، بی بی خدیجہ نے نہیں منایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، صحابہ نے، اگر ایسا منائے ہوتے تو ہم جائز فقط نہیں بولتے، واجب بولتے تھے۔ ہم واجب اسی لیے نہیں کہتے ہیں، سنت مؤکدہ اسی لیے نہیں کہتے ہیں میلاد کو، ہم اسی لیے جائز اور مستحب کہتے ہیں کہ ان سرکاروں نے اس صورت سے میلاد نہیں منایا۔ اور اصل میلاد کو ہم دین سمجھتے ہیں کیونکہ ان سرکاروں نے بھی ایسے میلاد منائے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور فرع میلاد، صورت میلاد جو اب مروج میلاد ہے، اس کو ہم اگر صحابہ نے کیا ہوتا تو ہم تم کو چھوڑتے، ہم بولتے نماز کی طرح واجب ہے، فرض ہے، نیکیوں کی طرح سنت مؤکدہ ہے بولتے۔ ہمارا انصاف دیکھو، ہم میلاد کو نیکی سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ صحابہ تابعین نے اس صورت سے نہیں کیا، اس لیے ہم اسے جائز و مستحب بولتے ہیں، فرض و واجب و سنت مؤکدہ نہیں بولتے ہیں۔ یہ ہمارا انصاف ہے۔ پہلے تو یاد رکھنا یہ دلیل، یہ جائز ہے کیا، جائز ہے کیا، ان سے یہ پوچھنا ہے ناجائز ہے کیا، جائز ہے کیا، یہ ثبوت دینے کے لیے جائز بولنے والے کی ضرورت نہیں، یہی ثبوت اس کا کہ ناجائز ہونے کا ثبوت لاؤ، نہیں لا سکتے نا، یہی ثبوت ہے جائز ہونے کا۔ اب کیا بول رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ہم بولتے ہیں انہوں نے منع کیا کیا، اسی لیے ہم نے یہ سب دلیلیں لائی کہ جمع قرآن انہوں نے کیا کیا، اعراب انہوں نے لگائے، جرح و تعدیل کا فن انہوں نے ایجاد کیا، تو انہوں نے کیا کیا، کیا بولیں گے انہوں نے نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا، بولیں گے نا۔ اسی طرح میلاد کو انہوں نے اس طرح نہیں منایا اور منع بھی نہیں کیا۔ میلاد مروج کی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا؟ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہم وہاں سے لاتے ہیں۔ اللہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں فرماتا ہے محمد خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضور کو سند کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب حضور جو بولے وہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضور بولے تو سمجھ لینا اللہ بول رہا ہے۔ اب حضور کیا بول رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کو دکھا کر صحیح حدیث میں آیا، مستدرک حاکم میں کئی کتابوں میں ہے، رضیت لأمتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لأمتی ما سخط لہا ابن ام عبد۔ یہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرتے ہیں میں بھی وہ پسند کرتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود جو ناپسند کرتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے سند بتا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اب عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس کام کو اچھا سمجھتے ہیں وہ کام اللہ کے پاس بھی اچھا ہے۔ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہے۔ تو آپ جن علماء کا نام لیں گے، حافظ ذہبی، ابن کثیر، ابن حجر اسقلانی، جلال الدین سیوطی، ابن حجر ہیثمی، امام ابن جوزی، 25 علماء نے میلاد کو جائز کہا ہے۔ 20-25 علماء، بولے 25 علماء ہی جائز بولے ہیں۔ یہ ایک عالم میں ایک عالم ہوتا ہے، ایک عالم کے پیچھے ایک عالم ہوتا ہے نا، تو 25 عالموں نے جائز کہا ہے۔ تو اب پہلے تو 25 عالموں نے کہا ہے، ایک عالم نے بھی منع نہیں کیا ہے، اور ہزاروں عالموں نے ان کی تعریف کی ہے نا، جن علماء نے میلاد کو جائز بتایا ہے۔ اب وہ سب آ گئے، وہ سب ذمہ دار ہوئے۔ اب ان ہزاروں کی تعریف ہزاروں علماء نے کیا ہے نا، پھر وہ سب ذمہ دار ہوئے۔
اس طرح سارے علماء نے جائز و مستحب بتایا ہے اور کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ اب بولے اچھا یہ لائٹنگ کرنا، اجالا کرنا، مال خرچ کرنا، یہ زینت کرنا، سنگارنا، بنانا، یہ کیسا ہے؟ یاد رکھنا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کیا؟ کئی کام آپ کی مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں مسجد پتے کی تھی، اب مکے میں مسجد پتے کی ہے، اسرا بولتے ہیں، پتے کی بناؤ بھائی مسجد۔ اب مکہ مکرمہ میں جو مسجد بنائے کتنے پیسے خرچہ ہوئے ہوں گے؟ بیواؤں کو 2 پیسے، وہ پتے کی بناؤ، چکنی مٹی کی بناؤ بھائی، بولتے کیا؟ سوچتے بھی نہیں۔ وہ چکنی مٹی کی مسجد بناؤ مکہ مکرمہ میں، وہ پیسے سب 25,000 کروڑ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، کیونکہ حضور کی سنت کیا ہے؟ پتوں کی مسجد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس زمانے کے اعتبار سے وہ مناسب، اس زمانے کے اعتبار سے یہ مناسب۔ اس طرح اس زمانے کے اعتبار سے لائٹنگ کر کے چراغاں لگا کر جلوس نکالنا، جھنڈے اڑانا مناسب۔ بخاری میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد پتوں کی تھی، اس مسجد پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا، مسجد پتوں کی تھی۔ ابوبکر صدیق کے دور میں مسجد پتوں کی تھی، گھاس پھوس کی مسجد تھی۔ ابوبکر صدیق نے مسجد کو شہید نہیں کیا، مسجد کو توڑا نہیں، مسجد کو پھر سے بنایا، ایسے ہی رہنے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہی فتوحات ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات آ رہے ہیں، آپ نے مسجد کو توڑ کر پتوں کی مسجد بنا دی۔ بعد عثمان غنی نے اپنے دور میں مسجد کو توڑ کر پتوں کی مسجد نہیں بنائی، ساگوان کا لکڑا استعمال کیا اور منقش نقش کیے ہوئے لکڑے لگائے۔ جو کام حضور نے نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں ہے، بولتے نا لوگ، حدیث میں ایسا۔ یہاں عثمان وہ کام کر رہے ہیں جو حضور نے نہیں کیا، ابوبکر عمر نے نہیں کیا رضی اللہ عنہ، اور حضور فرماتے عثمان جنت میں ہے، بدعت جہنم میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ تو یہی بولنا پڑے گا بدعت حسنہ ہے۔ معلوم ہوا اچھا کام ہے، نیا کام ہے، حضور کی سنت کا مقام سنت کو دیتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، جو سنت سے ٹکراتا نہیں وہ کام کرنا بدعت حسنہ ہے۔ یہ بدعت حسنہ کرنا سنت خلفائے راشدین ہے۔ ابوبکر صدیق نے نئے کام کیے، عمر فاروق نے نئے کام کیے، عثمان غنی نے نئے کام کیے، مولا علی نے نئے کام کیے، ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا مانا؟ سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، بدعت حسنہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بدعت حسنہ بعض صورتوں میں مباح رہتی ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، اور بدعت سیئہ ہے جو کبھی مکروہ رہتی، کبھی حرام ہے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اصل میلاد بدعت حسنہ نہیں، اصل میلاد تو سنت ہے، اصل میلاد تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، ذکر تشریف آوری مصطفیٰ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ جو ہے سورت جشن میلاد جو ہم مناتے ہیں، یہ سورت جشن میلاد جو ہم مناتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، اس پر ثواب ہے۔ کئی نیک کام ہیں، جیسے مسجدیں اچھی بنا پختہ مسجدیں بناتے ہیں، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اور کعبۃ اللہ حرم شریف کو کتنا سنوارا گیا ہے، اس پر اجر ملے گا، بدعت حسنہ یہ اجر ملے گا۔ اسی طرح کئی نئے کام کیے جاتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، پختہ بناتے ہیں، مسجدیں سنوارتے ہیں، مسجدوں کو کیسا کیسا سنوارتے ہیں، سب بدعت حسنہ ہے، کار خیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اصل میلاد تو سنت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور صورت جلسہ میلاد جو ہم مناتے ہیں اس کی بھی اصل ملتی ہے، اس لیے یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کار خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔